وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار کا سبق کا خلاصہ تھا کہ حروف قلقلہ اور حروف مستعلیہ، کچھ حروف عربی میں ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے میں، جن کی ادائیگی میں تھوڑی سی لچک پیدا ہوتی ہیں، بشرطے کہ وہ حالت وقف میں ہو، حالت جزم میں ہو، حالت سکون میں ہو۔ جیسے سورۃ اللہب میں آپ با پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، با میں دیکھیے لچک ہے، اس کو یوں نہیں پڑھیں گے وتب۔ یا دال میں جیسے قل هو اللہ احد، یوں پڑھیں گے، ہلکی سی ڈبل آواز آئے، پورے طور پر نہیں، ہلکی سی لچک اور حرکت پیدا ہو۔ اس عمل کو، اس حرکت کو، اس عمل کو عربی میں قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حروف قلقلہ کل 5 ہیں، جن کو یاد رکھنے کے لیے 2 الفاظ یاد رکھیں، قطب جد، قطب جد، قاف تو با جیم دال۔ ان حرفوں کو جب کبھی آپ پڑھیں گے اور وہ حالت جزم میں ہو، حالت سکون میں ہو، تو وہاں قلقلہ ہوگا۔ نمبر 1 بات آپ نے نوٹ کی تھی۔ دوسری بات نوٹ کی تھی آپ نے کہ الف سے لے کر یا تک کل 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں موٹا پڑھیں گے، ہر حال میں پر پڑھیں گے۔ بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے کے اللہ توفیق دے، پڑھا رہے ہوں تب بھی موٹا پڑھیں گے، ہجے میں پڑھ رہے ہوں تب بھی موٹا پڑھیں گے، روا میں پڑھ رہے ہوں تب بھی موٹا پڑھیں گے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ان حرفوں کو ہر حال میں پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے 7 حروف نوٹ کیے۔ 7 حروف کو یاد رکھنے کے لیے ایک مجموعہ دیا گیا، جو مجموعہ ہے خص ضغط قز، خص ضغط قز۔ یہ کل 7 حروف ہیں جن کو ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ یہ اس کا مشق بھی کیا آپ نے، اس کو نوٹ بھی کیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ شبہ مستعلیہ۔ عربی میں مستعلیہ کہا جاتا ہے موٹے حروف کو، اردو میں موٹے حروف کے نام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو۔ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے شبہ مستعلیہ۔ شبہ مستعلیہ یعنی جو مستعلیہ جیسے ہو، یعنی وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، کبھی موٹے کبھی باریک۔ گزشتہ اتوار کو جو 7 حروف پڑھے وہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ آج کے سبق میں جو آپ 3 حروف پڑھیں گے، ان کو کبھی موٹا پڑھا جائے گا تو کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ ان حرفوں کو یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے، سورہ یوسف کا پہلا ورڈ یاد رکھا کریں۔ سورہ یوسف کا پہلا ورڈ یاد رکھیں، یعنی الف لام را۔ یہ الف اور لام اور را، یہ عربی میں قاعدہ ہے، اس کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی پتلا پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے الف کا قاعدہ لے لیں۔ دیکھیے الف کو عربی میں کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی پتلا پڑھا جاتا ہے۔ 10 صورتیں جو آپ کو یاد ہے اس میں بھی آپ یہ عمل دہراتے ہیں۔ دیکھیے ایاک نعبد، آپ نے الف کو پتلا پڑھا، وہ دیکھیے الف کو پتلا پڑھا۔ صراط، اس میں دیکھیے آپ نے الف کو موٹا پڑھا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَا، اس میں دیکھیے آپ نے الف کو موٹا پڑھا۔ وَمِن شَرِّ حَا، اس میں دیکھیے الف کو آپ نے پتلا پڑھا۔ تو کیا وجہ الف کو کبھی پتلا پڑھتے ہیں کبھی موٹا پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے گزشتہ اتوار کو جو 7 حروف آپ پڑھے ہیں، اگر یہ 7 حروف الف سے پہلے ہو تو الف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ یعنی موٹے حروف کی وجہ سے 7 والا جو پڑوسی الف ہے وہ خود بھی موٹا ہو جائے گا۔ یعنی الف کسی دوسرے کے اثر کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ الف سے پہلے موٹا حرف تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اگر الف سے پہلے موٹا حرف نہ ہو تو الف کو پتلا پڑھی۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ قاعدہ ایک چھوٹا سا الف کا۔ تو خلاصہ ہی ہوا کہ الف ادائیگی میں، پڑھنے میں کبھی موٹا تو کبھی پتلا۔ کیوں؟ الف سے پہلے اگر موٹے حرف ہو تو الف بھی موٹا، اگر پتلا حرف ہو تو الف بھی پتلا۔ اب آپ پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، شوق سے اللہ کو اپنی نیکی دکھائیں، شوق سے کبھی بیٹھ کر دیکھ لیں سورہ فاتحہ میں کتنے الف ہیں جو پتلا ہے، سورہ فاتحہ میں کتنے الف ہیں جو باریک ہیں۔ لوگوں نے تو اب تو
قرآن و حدیث شریعت پر نا نت نئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگوں نے یہ تک گنا کہ قرآن شریف کے الفاظ کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، نقوط کتنے ہیں، اس میں زبر کتنے ہیں، سب کی تشریحات ملیں گی۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیمیکل کا دور ہے، جبھی نہ صحت باقی رہی نہ دماغ باقی رہا۔ سچ ہے کہ نہیں؟ ٹینشن، بی پی، پتہ نہیں کیا سے بیماریوں کے اتنے نام ہیں، آپ کو ڈائری بنانی پڑے گی۔ اور صحت پر اتنی ٹینشن ہے، اتنی ساری کیمیکلز ہیں، ساری چیزیں ہیں، سادی چیزیں تو نکلتی گئی، ساگو دانہ، توت ملنگا، اور جیسے جناب کلونجی، حبۃ السودا لکل داء دواء الا السام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کالے دانے میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اور آج کی دو صورتیں پڑھیں گے معوذتین، یہ جادو ٹونا، آسیب، سحر اور جتنے بھی بلیک چیزیں ہیں، ان سب کے لیے جو نا مجرب عمل ہے سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس پر انشاءاللہ جب بات ہوگی تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو الف ہمیشہ اپنے سے پہلے ماقبل کو قبول کرتا ہے۔ الف پڑھنے میں، ادائیگی میں کبھی موٹا تو کبھی پتلا، تو شوق سے کبھی بیٹھ کر نا انڈر لائن کریں کہ سورہ فاتحہ میں کتنے الف ہیں جو پتلے ہیں اور کتنے موٹے ہیں۔ پھر سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سب میں دیکھیں کتنی ایزی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ الف سے پہلے موٹا حرف تو الف موٹا، الف سے پہلے پتلا حرف تو الف پتلا۔ ایک دن آپ نے مشق کر لیا تو وہ زبان زد ہو جائے گی انشاءاللہ صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے اس کے لیے، میں مشق بھی ساتھ ساتھ کراؤں گا۔ یہ پہلا قاعدہ تھا الف کا۔ دوسرا قاعدہ ہے لام کا قاعدہ۔ لام کا قاعدہ بھی انتہائی آسان ہے۔ دیکھیے، لام کے قاعدے سے مراد لفظ اللہ اور اللہم کا لام کا قاعدہ ہے۔ لفظ اللہ اور اللہم کا لام، تلفظ میں، ادائیگی میں لفظ اللہ کو اور لفظ اللہم کو کبھی پتلا پڑھتے ہیں تو کبھی موٹا پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہ چھوٹا سا ایک قاعدہ ہے، وہ نوٹ کریں، توجہ رکھیے گا۔ لفظ اللہ کو جب بھی پڑھیں تو اس سے پہلے حرف کو دیکھیں۔ لفظ اللہ کو جب بھی، جیسے قل هو اللہ، بسم اللہ، لفظ اللہ ہے، اعوذ باللہ، لفظ اللہ آ رہا ہے۔ جب بھی لفظ اللہ کو پڑھیں اس سے پہلے حرف کو دیکھیں، اس سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ دوبارہ سنیے جو نئے ساتھی ہیں، لفظ اللہ کو پڑھنے سے پہلے حرف کو دیکھیں، پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک، اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو پور۔ سیم یہی قاعدہ لفظ اللہم کا ہے، سیم یہی قاعدہ جو میں نے بیان کیا، یہ لفظ اللہم کا، یعنی لفظ اللہم سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہم باریک، اگر لفظ اللہم سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہم کو پر۔ مثال دیکھیے، میرے طرف توجہ رکھیے گا۔ لفظ اللہ ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کو پتلا پڑھنا ہے، بسم اللہ، اعوذ باللہ، دیکھ رہے ہیں نا، لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ کے نیچے، بسم اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے زیر، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پتلا پڑھیں گے۔ الحمدللہ، دیکھیے پتلا پڑھی۔ یہ عربوں کا ایک انداز ہے، مزاج ہے، ان کی خوبصورتی ہے، اور زبان کا جو لب و لہجہ ہے، انداز ہے، اس کی ادائیگی ہے، یہ ہمیشہ اس کے جو زبان والے ہیں، جو اہل ہیں، ان کے بولنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ تو اہل عرب ہمیشہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اس کی مثال قل هو اللہ، قل هو اللہ، لفظ اللہ ہے، اس کو یوں تو نہیں پڑھتے آپ، قل هو اللہ، پتلا نہیں پڑھیں گے، اس کو قل هو اللہ، منہ بھر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ کیوں؟ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش، اس کی مثال رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے رفعہ کا ہا ہے اور ہا کے اوپر پیش ہے، لہٰذا لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے۔ سیم یہی قاعدہ بتا آپ کا کس کا ہے؟ لفظ اللہم کا ہے۔ لفظ اللہم اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر، دیکھیے قل اللہم، قل اللہم، اللہم کو میں پتلا پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے سپارے میں قل اللہم مالک الملک، لفظ اللہم سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، لہٰذا لفظ اللہم کو باریک۔
لفظ اللہم سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کو پر پڑھنا ہو، اس کی مثال سبحانک اللہم، ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اب اس کو پتلا نہیں پڑھ سکتے آپ، اہل عرب جب اس کو پڑھیں گے سبحانک اللہم، اور لفظ اللہم ہو اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، اس کو پر پڑھنا ہو، اس کی مثال قالوا اللہم، قالوا اللہم۔ یہ ساری تفصیلوں میں صرف دو بات یاد رکھنی ہے جو اب تک میں نے آپ کو سمجھائی۔ دو بات کون سی؟ اب دیکھیے دونوں کا ایک کر رہا ہوں۔ لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کو باریک پڑھیں گے۔ دوسری بات، لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کو پر پڑھیں گے۔ دو بات۔ تیسری بات اس قاعدے میں، تیسری بات یہ ہے لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ جتنے بھی پورے قرآن میں لام ہیں سب کو باریک پڑھیں گے، بس لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ پورے قرآن میں جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، بے فکر ہو کے پڑھیے، سب لام ہے لیکن سب کو باریک پڑھنا ہے۔ سیقول شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، بعض ساتھ اس کو ما واللہم نہیں لیا، اللہم تو نہیں، ما ولاہم، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اور اللہم کے علاوہ ہیں۔ یہ دو قاعدے سمجھ میں آگے آپ کو۔ تیسرا قاعدہ را کا قاعدہ، یہ قاعدے کس کے چلنے ہیں؟ شبہ مستعلیہ کے۔ یہ شبہ مستعلیہ کے قاعدے، ایک تو مستعلیہ جو 7 حروف ہر حال میں پر پڑیں گے، ایک ہے شبہ مستعلیہ یعنی کبھی موٹا تو کبھی پتلا۔ اس کے لیے آپ نے دو قاعدے سماعت کر لی، الف کا قاعدہ، الف کبھی موٹا کبھی پتلا، لام کا قاعدہ کبھی موٹا تو کبھی پتلا، ابھی ہے را کا قاعدہ۔ را کے قاعدے میں دیکھیے را کی دو حالتیں، دو صورتیں ہوں گی پورے قرآن میں۔ را یا تو زبر زیر پیش والی ہوگی یا را ساکن ہوگی، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، یہ را متحرک کہلاتی ہیں۔ را متحرک، ایک را ساکن ہوتی ہیں، را ساکن جیسے وَأَرْسَلَ، را کے اوپر جزم ہو، یہ را ساکن، اور وہ را متحرک یعنی حرکت کی وجہ سے متحرک، جزم کی وجہ سے ساکن۔ اور آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو عربی میں اس کا نام ساکن ہوتا ہے، حالت وقف کہہ لیں، حالت وقوف کہہ لیں۔ تو را کا قاعدہ یہ ہے، سیم لفظ اللہم اور اللہ کی طرح، را متحرک کا قاعدہ، را کے اوپر زبر ہو پیش ہو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہو یا جیسے اہدنا صراط، صراط میں آپ کو را کو پر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے۔ ربما، ربما، ربما میں دیکھیے را کے اوپر پیش، اس کو پر پڑھ رہے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آسان سی باتیں ہیں، بس ایک دفعہ ذہن میں نوٹ کر لیں اس کو۔ را کی دوسری جو حالت تھی وہ کون سی تھی؟ را ساکن۔ را اگر جزم والی ہو، را ساکن ہو، اس کا کیا قاعدہ ہوگا؟ اس میں بھی سیم یہی قاعدہ ہے، را اگر ساکن ہو اس کو پڑھنے کے لیے ما قبل کو دیکھیں گے، لفظ اللہ اور اللہم کی طرح، ما قبل کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے۔ زبر پیش کی مثال دیکھیے، یرزقون، یرزقون بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو یرزقون میں را ساکن، اس سے پہلا حرف کون سا ہے؟ یا، یا کے اوپر پیش، اب اس را کو پر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ برقن، برقن بجلی، برقن، اس را کو پر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را سے پہلا حرف کون سا ہے؟ با ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ اور فرعون، فرعون، تو فرعون میں را کو باریک پڑھیں گے پر پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، کیوں؟ را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اس قاعدے میں ایک دوسری بات ہے جو تھوڑی سی توجہ طلب ہے، توجہ رکھیے گا۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کو دیکھا وہ خود بھی ساکن ہے، اب کیا کریں؟ اب اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے۔ بچی ہو، کنواری ہو تو اس کا والی باپ ہوتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو پھر والی شریعت نے کس کو بنایا؟ دادا کو بنایا۔ یہ نہیں ہے تو پھر ما قبل، سیم یہی قاعدہ اس میں ہے کہ را ساکن، اس سے پہلے حرف کو دیکھا وہ خود بھی ساکن تو اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے۔ اس کو دیکھ کر فیصلہ یہی لیں گے جو را کا قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر زبر یا پیش ہو
تو پر پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. بس یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. جیسے لام کے قاعدے میں 3 باتیں مختصر، اور را کے قاعدے میں مختصر 3 باتیں. اس کی مثال سن لیں پھر سمجھ آ جائے گی. دیکھیے، را ساکن ہو، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو. اس کی مثال قدر، قدر، لیلۃ القدر. تو قدر میں را ساکن، اس سے پہلے دال خود بھی ساکن، تو اس سے پہلے قاف، اس کے اوپر زبر، لہٰذا را کو پر پڑھیں گے. را ساکن، اس سے پہلے حرف ساکن، اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش. اس کی مثال ان الانسان لفی خسر. خسر میں دیکھیے را ساکن، اس سے پہلے حرف خود بھی ساکن، اس سے پہلے حرف پہلا حرف خو، اس کے اوپر پیش، لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے. تیسرا قاعدہ رہ گیا ہے زیر کا. اس کی مثال مصر. مصر، مصر میں دیکھیے را ساکن، اس سے پہلے حرف کو دیکھا وہ خود بھی ساکن صاد، اس سے پہلے حرف کون سا ہے؟ میم، میم کے نیچے زیر، لہذا اب اس کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے. یہ تینوں قاعدے سمجھ میں آگے. الف اور لام کو موٹا و باریک پڑھنے کا قاعدہ. الف کا قاعدہ، الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا. جیسے قول، الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ قاف، اور قاف کون سا حرف ہے؟ حروف مستعلیہ. اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہی ہوگا. جیسے کانا، الف سے پہلے کانا چھوٹا کاف ہے، پتلا پڑا آپ نے. موٹے الف کی مشق دیکھیے، خالدن، میرے ساتھ پڑھیے، خالدن. قالوا، غاسق، ظاہر. ضا کو صحیح سے ادا کریں. ضا یہ حروف لثویہ ہے. لثویہ حروف میں کتنے حروف پڑھے آپ نے؟ نرم حروف میں 3، سا، ذال، ضا نہیں، ضا. ان حرفوں کی ادائیگی میں زبان کی نوک کا باہر نکلنا انتہائی ضروری، ورنہ یہ حرف ادا نہیں ہوں گے. تو ضا جب بھی پڑھے تو زبان کی نوک باہر آئے. ظاہر، مضار. اس میں بھی دیکھیے ضاد کا جو بعد الف ہے وہ پر ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دیکھیے اس میں بھی پر پڑھا جاتا ہے. عطاء، ظانین، ولا الضالین. تو ان تمام صورت میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ الف سے پہلے موٹا حرف ہونے کی وجہ سے الف ہمیشہ موٹا ہی پڑھا گیا. آج کے بعد سے جب آپ تلاوت کریں تو تھوڑی سی آہستہ کریں، بعد میں جب انشاءاللہ سینئر ہو جائیں گے تو روانی کے ساتھ پڑھیں. تو باریک الف کی مشق اس میں دیکھیے، مالکی، حاسد، ایاک، ہؤلاء، جاءت، جزاء، سواء، ہاجر. ہاجر میں را کو پر پڑھوں گا باریک، جو نئے ساتھیوں بتائیں پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. لام کا قاعدہ دیکھیے. لام کا قاعدہ، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھیں گے. جیسے قل هو اللہ رفعہ اللہ. اور لفظ اللہم کی مثال سبحانک اللہم قالوا اللہم. اور اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، قل اللہم. تب باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پورے قرآن میں جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک ہی پڑھے جاتے ہیں. جیسے دیکھیں قل ہوا، قل نہیں پڑھیں گے، قل ہوا پتلا. جعلنا پتلا پڑھیں گے. ما ولاہم، یہ اللہم کی طرح لگتا ہے لفظ، لیکن یہ کیونکہ لفظ اللہ اللہم کے علاوہ ہے، اس کے بعد آپ کو بتا کہ باقی سارے لام باریک، لہذا باریک ہی پڑھیں گے اس کو. الحمد پتلا پڑھیں گے. لم یقل لہو پتلا پڑھیں گے. ولکم لام کو باریک ہی پڑھیں گے. جی آگے.
را کا قاعدہ دیکھیے، را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قاعدے۔ قاعدہ نمبر 1، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوگی، جیسے ربکا، ربکا، را کو پر، ربما پیش کی مثال۔ اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال۔ تو را، یہ را موٹی را کی مشق دیکھیے، یہ ہجا میں پڑھیں گے رو الف زبر رو، رو الف زبر رو، 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 اور باریک پڑھیں گے ری، 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 رجال، رجال، سب باریک پڑھے جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، را ساکن جزم، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو را موٹی ہوگی، جیسے ارسلا۔ اور دوسری مثال پیش کی یرزقون، اور جب را سے پہلے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی، جیسے مریتن، فرعون۔ یہ کہ آپ نے نوٹ کیا۔ تیسرا قاعدہ نوٹ کیجیے، را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے حرف ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، جیسے القدر، جو میں نے اپنے انداز میں آپ کو سمجھایا تھا، خسر۔ اور جب را سے پہلے حرف ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، یا را ساکن سے پہلے، اچھا اس کو چھوڑ دیجیے، کچھ استثنائی صورتیں آپ مت پڑھیے گا۔ کتاب کا جو اگلا پیج ہے اس میں ساری استثنائی صورت ہیں، یہ استثنائی صورت آپ چھوڑ دیجیے گا، اس کو پڑھیے گا بھی نہیں، اس کو پڑھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے۔ یہ ماہرین کے لیے جو مشاق قاری ہوتا ہے اس کے لیے، ویسے بھی استثنائی صورت صحیح نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں بھی 4-5 سال پہلے ایک بات چلی تھی کہ فلاں کو استثناء حاصل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو لوگوں نے پسند نہیں کیا اس کو، اس پر بحث چلی، سب کچھ ہوا۔ تو اس میں بھی استثنائی صورت نہیں، 1-2 کی وجہ سے سب کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں گے یہ اس حال، یہ قاعدے پایا جانے کے باوجود بھی اس کو آپ موٹی پڑھیں، اس را کو قاعدے کے پائے جانے کے باوجود بھی اس کو باریک پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ جو ایک مزاج بن گیا اس کے مطابق آپ چلیں، وہی قاعدہ جو بتایا گیا اس پر چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، میں کوشش کرتا ہوں، تجوید پڑھا رہا ہوں آپ کو، تجوید سے ہٹ کر بھی 2-1 باتیں جو آپ کے کام کی ہو، جو روزمرہ کے معمولات میں آپ لا سکیں، وہ گزارش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ فلق، سورہ فلق اور سورہ ناس انتہائی اہم صورتیں ہیں۔ ان دونوں کا نام بھی معوذتین ہے۔ معوذتین یعنی وہ صورتیں جس کے ذریعے آپ اپنی سیکورٹی سیو کر لیتے ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، اور آپ پر اس کے کچھ اثرات بھی ظاہر ہوئے تھے۔ اور قرآن شریف کی ان دونوں صورتوں کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی کہ آپ ان جادو ٹونے غلط چیزوں سے جو ہے نا، ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اور یہاں ہم اس لیے گزارش کریں گے تاکہ آدمی غلط ہاتھ میں جانے سے بچ جائے۔ جو آدمی پریشان ہوتا ہے، جس پر پریشانی آتی ہے، اس کو پتہ ہے، وہ ہر طرف لپکنے کو تیار ہوتا ہے۔ جس نے کوئی غلط مشورہ بھی دیا وہ کر کے بھی دیکھتا ہے، یہاں جا کے دیکھ لو، وہ وہاں بھی جا کے دیکھ لیتا ہے۔ لیکن صحیح اور درست طریقہ جو ہے اگر اس کو معلوم ہو تو بھی غلط راستے کی طرف، غلط آدمی کی طرف کبھی نہیں چڑھے گا۔ تو صحیح راستہ یہ ہے سورہ فلق، سورہ ناس۔ اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ جادو ٹونا اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہیں۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب بھی سونے کا ارادہ فرماتے تو چاروں کل پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلیوں میں دم کرتے اور پورے جسم پہ پہر لیتے ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم بھی اپنے عمل میں اس کو لائیں، جب کبھی گھر میں اپنی ذات میں کوئی پریشانی ہو، ان دونوں صورتوں کو اپنے زبان زد کریں۔ اس میں دیکھیے قل میں بڑا قوف پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے کون سا حرف پڑھا؟ اس کو حروف مستعلیہ بھی ہیں اور حروف لہاتیہ بھی ہیں۔ ذات کے اعتبار سے لہاتیہ ہے اور صفات کے اعتبار سے حروف مستعلیہ ہے۔ قل میں لام کو باریک پڑھیں گے، پر پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ ہے۔ اعوذ میں شروع میں حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ الف کی کیا تعریف پڑھی آپ نے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، اور الف درمیان میں آخر میں آئے گا، شروع میں کبھی نہیں آئے گا۔ شروع میں جو ہوتا ہے الف کی شکل میں اکثر حمزہ ہوتا ہے، یہی ہے۔ اعوذ میں عین حروف ہلکی ہیں، وسط حلق سے ادا ہوگا، اور عین کو نہیں کھینچنا تھا لیکن آپ کھینچ رہے ہیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین کے بعد واو مدہ موجود، واو ساکن موجود، اور آپ نے پڑھا پیش کے بعد واو ساکن آنے سے وہ واو مدہ بن جاتا ہے۔ اور زال پہ ذو میں جو نئے ساتھی ہیں، جو تجوید جنہوں نے نہیں پڑھی، وہ زیادہ جو غلطی کرتے ہیں اس کو زا پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ، اعوذ غلط ہے، قل اعوذ۔ تجوید پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف کم سے کم نہ پڑھیں۔ برب میں را کو پر پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے؟ نہیں، باریک کیسے؟ برب
بربل. ابھی آپ نے پڑھا ہے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے, اس کو پر پڑھیں گے. بربل, لام کو پر پڑھیں گے, باریک پڑھیں گے, باریک پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ اللہم کے علاوہ ہے. فلق, فلق میں کس میں قلقلہ ہوگا؟ قوف میں قلقلہ ہوگا. اب آپ نے نوٹ کر لیے ہیں, اب آگے دیکھیے. من, اس میں غنہ ہوگا لیکن یہ قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا. شر, را میں سختی پیدا کریں گے کیونکہ تشدید ہے. خلق نہیں پڑھیں گے, خا نہیں ہوتا, خو ہوتا ہے. جیم خو ہوتا ہے. خلق یوں پڑھیں گے, خلق نہیں ہوگا. تو قوف میں قلقلہ کریں گے, لام کو پتلا پڑھیں گے. وامن, اس میں بھی غنہ کریں گے. شرری, را میں سختی پیدا کریں گے. غاسقن, غائن کو پر پڑھیں گے, الف کو بھی پر پڑھیں گے. سیقن, اس میں بھی بڑا قوف ادا کریں گے, حروف مستعلیہ ہیں. اذا, اس میں غنہ نہیں ہوگا لیکن حروف لثویہ ہیں. وقب, اس میں قلقلہ کریں گے. وامن, اس میں بھی غنہ کریں گے. شرن, اس میں غنہ کریں گے. نفاساتی, جو جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی دیکھیے وہ سا کا خیال کریں, ساتی نہیں ہے, ساتی میں سین بن جائے گا وہ پھر. وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ, یہ ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا جو کہ کبیرہ گناہ کے برابر ہے. فِي الْعُقَدِ, اس میں بھی قلقلہ کریں گے اور قوف کو پر پڑھیں گے اور عین میں تکلف کریں گے. وَمِن, گناہ کریں گے. شَرِّ, سختی پیدا کریں گے. حاسدن, حاسدن میں جو الف ہے پر پڑھیں گے باریک, پر نہیں. الف سے پہلے حرف کو دیکھیں, اگر وہ موٹا حرف ہے, موٹا حرف کو کتنے ہیں؟ 7 ہے. خصادغتن قز, اس میں دیکھیے ہا ہے, خصادغتن قز, ہا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے الف سے پہلے جو ہا ہے وہ پتلے حروف میں سے ہے. یہ ہے انداز. حاسدن اذا حسد, یوں پڑھیں گے. اب آپ نے نوٹ کر لیے قاعدے, اب میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. اگلی صورت نکالیے. اس میں بھی دیکھیے وہی قل, بڑا قوف ہے, موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے اور حروف لہاتیہ حروف مستعلیہ ہیں. لام پتلا پڑھیں گے. اعوذ, سیم وہی باتیں جو پر ذکر کیا. ذال کو ذرا نرم پڑھیں گے, زو نہیں پڑھیں گے, ذو پڑھیں گے کیونکہ ذال ہے, زا نہیں ہے. برب الناس, گناہ کریں گے. کیوں؟ آپ کو شروع میں بتایا تھا مبادیات میں کہ نون اور میم کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو ہر حال میں گناہ ہوگا. نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے تو ہر حال میں گناہ لازمی, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. مالک الناس, اس میں بھی دیکھیے نون ہے اس لیے گناہ کیا. الہ الناس, الہن میں یہ جو ہا ہے الہ میں یہ سینے سے ادا ہوتا ہے. الہ الناس, ایک عجیب بات ہے, لفظ اللہ بھی ادا کرے تو اس میں دال زبان کچھ استعمال نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ اندر سے نکلتا ہے, الہ اندر سے نکلتا ہے, اس کا نام ہی ایسا ہے. الہ الناس. آگے من, اس میں گناہ کریں گے. یہ قاعدے آپ نے ابھی نہیں پڑھا گناہ کے, آگے آئیں گے انشاءاللہ. شرل,
پتلا پڑھیں گے لام کو، ابھی پڑھا آپ نے وسواصل، وسواصل میں الف کو موٹا پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے، اس لیے کہ الف سے پہلے موٹا حرف نہیں ہے۔ خناس، یہ اوپر 5 کا عدد، لام صاد، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارے قاعدے انشاءاللہ آخر میں اینڈ میں پڑھیں گے، یہ سب باتیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، قرآن شریف کے سائڈوں میں کیا لکھا ہوتا ہے، یہ بیچ میں جو صاد، لام، تو، قاف، قف، یوقف جو الفاظ آتے ہیں سب کا انشاءاللہ پتہ چلے گا آپ کو۔ خناس میں نون میں غنہ کریں گے اور خا پڑھیں گے، خا نہیں پڑھیں گے، خناس نہیں پڑھیں گے بلکہ خناس یوں پڑھیں گے۔ الذی حروف لثویہ ہے، نرم پڑھیں گے، سخت نہیں پڑھیں گے، اس کو سخت پڑھیں گے تو زا بن جائے گا۔ یوسوس، سین حروف صفیریہ، سیٹی والے حروف، سین کی آواز آئی اس میں۔ فی یا مدہ ہے، صدورن گنہ کے ساتھ، من الجنۃ والناس گنہ کریں گے اس میں۔ آگے قاعدے سمجھ میں جو آپ نے اب تک پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔